عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى صدق اللہ العظیم۔ آج جو ہے 30واں پارہ پڑھا گیا ہے، تقریباً پون پارہ پڑھا گیا ہے 30واں۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر آپ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور آپ علیہ السلام کو ایک بات کا اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوا یہ کہ آپ علیہ السلام مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دے رہے تھے۔ تفسیر کے اندر ان سرداروں کے نام بھی آتے ہیں، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے آپ کے پاس، اور آپ ان کو ایمان اعمال کی دعوت دے رہے تھے، ایمان کی طرف بلا رہے تھے۔ اتنے میں ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ یہ صحابی آنکھوں سے نابینا تھے، پیدائشی۔ حضور ایک جگہ دعوت دے رہے ہیں، یہ آنکھوں سے نابینا ہیں۔ اب ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حضور کسی کو دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ یہ تو نابینا تھے، آنکھوں سے دکھتا نہیں تھا۔ تو یہ صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام سے ایک آیت کے بارے میں معلوم کرنے لگے کہ آپ مجھے اس آیت کے بارے میں بتا دیں۔ ایک مرتبہ معلوم کیا، پھر دوبارہ معلوم کیا، آپ ان سے بات کر رہے ہیں۔ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ حضور کے پاس کوئی بیٹھا ہے، اس لیے بار بار کہہ رہے تھے ایک بات کو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہیں کی، اور آپ کو تھوڑی سی گرانی محسوس ہوئی کہ میں ابھی ان سے بات کر رہا ہوں، یہ تو اپنے ہیں، ان کو میں بعد میں بھی بتا سکتا ہوں، اگر یہ مکہ کے سردار ایمان قبول کر لیں تو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے آپ نے توجہ نہیں دی ان کی طرف، اور تھوڑی سی آپ کو گرانی سی محسوس ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے جب وہ سردار چلے گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اٹھ کر جانے لگے اپنے گھر کی طرف، تو اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ وحی کیا نازل ہوئی؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ آپ چی بجبی ہو گئے اور آپ نے اپنے رخ کو پھیر لیا، جبکہ آپ کے پاس ایک اندھے اور نابینا صحابی آئے۔ وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ آپ نہیں جانتے، وہ تو آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ سنور جائیں، آپ نصیحت کریں تو آپ کی نصیحت کو قبول کر لیں۔ اما من استغنی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے دین سے اعراض کر رہے ہیں، جو ہمارے دین کو اختیار نہیں کر رہے، لاپرواہی اختیار کر رہے ہیں، آپ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ فأنت له تصدى وما عليك الا يزكى۔ آپ پر کوئی الزام نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ دین کو قبول نہیں کریں، کیونکہ آپ تو اپنی بات پہنچا چکے۔ وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى۔ اور وہ صحابی جو آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، فأنت عنه تلاها، آپ ان سے اعراض کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا ان آیتوں کے اندر کہ اللہ کے نبی آپ ان کی طرف متوجہ ہوئیں، بالمقابل ان کے جو مکہ کے سردار ہیں ان کے مقابلے میں آپ ان صحابی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ پہلے سے ایمان میں داخل ہیں، اور ایمان والا غیر کے اوپر مقدم ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر کے اندر کہ دو شخص ہیں، ایک اللہ کا ماننے والا ہے، ایک اللہ کا منکر ہے، دو شخص ہیں۔ تو ان میں سے جو اللہ کا ماننے والا ہے، جو ایمان والا ہے، پہلے آپ اس کی طرف متوجہ ہوں، پہلے آپ اس کو دین کی دعوت دیں۔ جو اللہ کا منکر ہے اس کے مقابلے کے اندر، کیونکہ یہ اللہ کو مانتا ہے، ایمان اعمال میں کمزوری ہے، پہلا حق اس کا ہے۔ اسی لیے تو دعوت و تبلیغ کی محنت میں کس کو دعوت دی جاتی ہے؟ ایمان والا ایمان والے کو دعوت دیتا ہے، ایمان والا ایمان والے کو اعمال کی طرف بلاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ۔ جب پہلے سے ایمان والے ہیں تو کیا ایمان لے کر آئے؟ ایمان کی جیسی حقیقت ہونا چاہیے وہ ایمان لے کر آؤ۔ اس آیت سے بھی، اس واقعے سے بھی ہمیشہ کے لیے بتا دیا کہ اپنا مقدم ہے غیر سے، دعوت تو اس کے لیے بھی ہے لیکن پہلے اپنے کے لیے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان صحابی کے ساتھ، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسا معمول تھا کہ جب بھی یہ آتے آپ علیہ السلام کے پاس تو آپ فوراً ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔
آپ ان کو جگہ دیتے بیٹھنے کی، آپ ان کا عزت، ان کا احترام کیا کرتے۔ پھر یہ ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 13 مرتبہ اپنا نائب مدینے میں ان کو بنا کر گئے اللہ کے نبی۔ یہ مقام دیا اللہ کے نبی نے پھر ان کو۔ جب بھی اللہ کے نبی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں تو اس کے اندر تقریباً آپ علیہ السلام 27 مرتبہ براہ راست اللہ کے راستے کے اندر گئے ہیں، اور 40 مرتبہ آپ نے اپنی موجودگی میں اللہ کے راستے میں جماعتوں کو روانہ کیا ہے۔ تو آپ نے ان میں سے 13 مرتبہ اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنایا ان کو مدینے کے اندر۔ میں جا رہا ہوں، میرے مصلی پہ تم نماز پڑھانا، یہ مقام دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اسی طرح جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن تھے، ایسے یہ بھی اللہ کے نبی کے مؤذن بنے ہیں۔ جیسے حضرت خباب رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اقامت کہا کرتے تھے، ایسے ہی یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ یہ بھی اللہ کے نبی کے لیے اقامت یعنی تکبیر کہا کرتے تھے۔ اور پھر ایسا ہوا اللہ رب العزت نے وہ مقام ان کو عطا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر ایک جنگ ہوئی، جنگ قادسیہ، اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں بھی اللہ کے راستے میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ آنکھوں سے نابینا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بھی اللہ کے راستے کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے راستے کے اندر گئے، یوں کہا صحابہ سے مجھے تو ایک جھنڈا پکڑا دو۔ انہوں نے اسلام کا ایک جھنڈا تھام لیا اور بڑی زور کی جنگ ہوئی، اور ایسی جنگ ہوئی کہ اسلام کو، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ اور فتح نصیب فرما دی۔ جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو دیکھا کہ کون کون اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ تو ایک جگہ دیکھا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جھنڈا بغل میں دبائے ہوئے ہیں اور یہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں انہی کا تذکرہ فرماتے ہیں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اللہ کے نبی آپ چیبہ جبی ہو گئے اور آپ نے رخ موڑ لیا جبکہ آپ کے پاس ایک نابینا صحابی ہے۔ دوسری بات اللہ رب العزت نے اس بارے میں ارشاد فرمائی ہے، سورۃ الضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لوگوں کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، اپنوں کو دے رہے ہیں، غیروں کو دے رہے ہیں۔ اپنوں کے اندر آپ کے ایک چاچا کا نام آتا ہے جس کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔ یہ وہی چاچا تھا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر اس باندی صوبیہ کو آزاد کیا تھا، جس نے آ کر بتایا تھا کہ تمہارے یہاں بھتیجا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے یہاں بھتیجا ہوا ہے، اتنی خوشی کا مقام ہے، آج سے تو آزاد ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محنت لے کر کھڑے ہوئے، دعوت کی، دین کی محنت لے کر کھڑے ہوئے، آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا رسول مان لو، تو یہی چاچا تھا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور یوں فرمایا تبا لک سائر اليوم لہذا جماعتنا یا محمد، اے محمد نعوذ باللہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ آپ علیہ السلام کی شان کے اندر گستاخی کی۔ اسی پر ان آیتوں کا نزول ہوا تھا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ پوری صورت پھر اسی مرتبہ میں نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی کو کہتا ہے کہ ہلاک ہو جاؤ، ابو لہب تو ہی ہلاک ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو ہلاک ہو جائے، تیرا مال جو تو نے کمایا کچھ کام نہیں آئے گا، تو بھی ہلاک ہوگا، تیری بیوی بھی ہلاک ہوگی، جہنم کی آگ کے اندر جلو گے۔ یہ چاچا، اس کی بیوی کا نام تھا ام جمیل۔ تو یہ جو چاچی لگتی تھی رشتے کے اندر، یہ بھی حضور کی بڑی مخالف تھی، آپ کو بڑا ستانا، آپ کے راہ کے اندر کانٹے بچھایا کرتی تھی، کوڑا کچرا ڈالا کرتی تھی آپ کی راہ کے اندر تاکہ آپ کو تکلیف پہنچے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک مرتبہ انگلی میں لگ گئی، زخم ہو گیا اور اس سے خون نکل گیا، تو 2 یا 3 دن تک آپ علیہ السلام پر یا چند دن آپ علیہ السلام کے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی۔ تو ام جمیل نے تانا دیا اللہ کے نبی کو، چاچی ہے رشتے کے اندر، اور دیکھو مخالفت کیسی ہے۔ دعوت کی محنت وہ محنت ہے جب آپ لے کر کھڑے ہو گے تو غیر بھی مخالف ہوں گے، اپنے بھی مخالف ہوں گے۔ لوگ کہیں گے پتہ نہیں کس کام کے اندر لگ گئے، اس کو کھانے کمانے کا فکر نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ اپنے بھی مخالف ہوں گے۔ قرآن پڑھیں، ہم اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیں، صحابہ کی سیرت پڑھیں، اپنے بھی مخالف ہوں گے، غیر بھی مخالف ہوں گے، اور غیروں سے پہلے اپنے مخالف ہوں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ ام جمیل جو حضور کی رشتے میں چاچی لگتی ہے، کہنے لگی ایسا لگتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ کو ان کے خدا نے چھوڑ دیا۔ صرف 3-4 دن وحی نازل نہیں ہوئی یا چند دن وحی نازل نہیں ہوئی، فرمایا کہ ایسا لگتا ہے ان کو محمد ابن عبداللہ کو خدا نے چھوڑ دیا، اور اللہ کے نبی کو تانا دیتی تھی۔ آپ علیہ السلام پہ بڑا رنج ہوتا تھا اس بات کا۔ اللہ تعالیٰ نے آیتوں کا نزول فرمایا، پوری صورت نازل فرما دی۔
والضحى واللیل اذا سجا، قسم ہے چھڑتے دن کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ تھم جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ کا رب آپ سے بیزار نہیں ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی بڑی بہتر ہے۔ بعد مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا، یہ جو حالات آپ کے اوپر آ رہے ہیں مکہ کی سرزمین پر، یہ حالات کچھ نہیں ہے، چلے جائیں گے، آپ تو جمی استقامت رہی ہے، اللہ کے نبی آنے والے حالات اچھے ہوں گے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور جیسے جیسے دن گزرتے گئے حالات بنتے چلے گئے، لوگ ایمان کو قبول کرتے رہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے اللہ رب العزت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک ایک امتی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہ کر دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا جائے گا قیامت میں، اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اب راضی ہیں؟ شفاعت یعنی سفارش کا حق، جس کے بارے میں چاہیں سفارش کر دیں۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ میں اب راضی ہوں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام یہ آیت پڑھ رہے ہیں، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے آیت پڑھی، إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر آپ معاف کر دیں، آپ کے بندے پکڑ کر لیں تو آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات پڑھی، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ یعنی ابراہیم بھی اپنے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور عیسیٰ بھی اپنی امت کے بارے میں اللہ سے سوال کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اللہ میری امت، میری امت غم زدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ محبوب سے پوچھ کر آؤ کیا بات ہے، کیوں غم زدہ ہو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں، آپ کے دل کیوں رنجیدہ ہو رہا ہے۔ حضرت جبریل آیا، اللہ تو سب جانتے ہیں، تسلی کے لیے حضرت جبریل آتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ پوچھوا رہے ہیں آپ کیوں غم زدہ ہو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا جبریل میری امت کا غم مجھے ستا رہا ہے، میری امت کی فکر مجھے ستا رہی ہے، مجھے رنج کے اندر مبتلا کر رہی، کیا ہوگا میری امت کا؟ آپ علیہ السلام حضرت جبریل اللہ رب العزت کے پاس گئے، امت کے بارے میں غم زدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واپس جبریل کو بھیجا اور کہا کہ جبریل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا قیامت کے دن آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کو رنجیدہ نہیں رکھیں گے، آپ کو راضی کر دیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ کو راضی کر دے گا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے لیے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کو راستے سے ناواقف پایا تو راستہ بتا دیا، آپ کو نادار پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ کہ ٹھکانہ کیسا دیا کہ حضور کے آنے سے پہلے والد چلے گئے، دادا کی پرورش دی، دادا چلے گئے تو چاچا کی پرورش دی، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اور آپ کو نادار پایا تو آپ کو ہم نے مالدار غنی کر دیا۔ کہ کیسا غنی کیا؟ فرمایا اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا، اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی مالدار عورتوں کے اندر سے تھی، ہم نے آپ کو مالدار کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جب آپ کے پاس کوئی یتیم آئے تو آپ اس کے ساتھ سختی نہ کریں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والا آئے تو آپ اس کو جھڑکے نہیں، بلکہ اچھے انداز میں آپ اس کو جواب دے دیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں آپ اس کا اظہار کریں۔ اللہ رب العزت نے اگلی صورت نازل فرمائی أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے سینے کو ہم نے نہیں کھولا؟ آپ علیہ السلام کا سینہ 4 مرتبہ چاک کیا گیا، کھولا گیا۔ ایک مرتبہ جب حضرت حلیمہ کے یہاں رہا کرتے تھے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر 4 سال تھی، یا بعض کہتے ہیں کہ 2.5 سال آپ کی عمر تھی۔ ایک مرتبہ جب 10 سال کی آپ کی عمر تھی جب آپ کے سینے کو کھولا گیا۔ تیسری مرتبہ جب نبوت کا اظہار فرمایا اس وقت آپ کے سینے کو کھولا گیا، اور چوتھی مرتبہ جب معراج پر لے کر گئے تو حتیم کے وہاں پر لا کر آپ کے سینے کو کھولا گیا۔ سینہ کھولا جاتا تھا، دل کو نکالا جاتا تھا۔ وَمَلَأَهُ ایماناً وَحِلْمًا وَعِلْمًا وَاستقامًا وَیقینًا،
اور اس دل کے اندر علم، حلم، ایمان اور استقامت، یہ ساری چیز ڈالی جاتی تھی۔ آپ کا سینہ زندگی میں 4 مرتبہ کھولا گیا۔ الم نشرح لک صدرک، کیا آپ کے سینے کو آپ کے لیے نہیں کھولا؟ ہاں۔ ووضعنا عنک وزرک، کیا آپ کے اوپر سے آپ کے بوجھ کو نہیں ہٹایا، ایسا بوجھ کہ جو آپ کی کمر توڑنے والا تھا؟ کیا مطلب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 کام ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رائے سے ایک کام کو اختیار کر لیتے، بعد میں معلوم ہوتا کہ ایسے کرتے تو زیادہ بہتر تھا۔ تو جب آپ کو یہ بات معلوم ہوتی اللہ کی طرف سے ایسا کرتے تو زیادہ بہتر تھا، دونوں کام ٹھیک ہے کیسے بھی کر لو لیکن زیادہ بہتر یہ تھا، تو آپ کو رنج ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی کہ آپ رنج نہیں کریں۔ الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا، ایسا بلند کیا جہاں جہاں اللہ اکبر کی صدائیں ہوں گی محمد الرسول اللہ کی صدائیں ہوں گی۔ مؤذن کی اذان ہو، مؤذن کی تکبیر ہو اور ایمان والے کے بول ہو، ایمان والے کا کلمہ ہو، کہ اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ زمین میں بھی آپ کا نام لیا جائے گا، فضاؤں میں بھی آپ کا نام لیا جائے گا، اور یہاں تک کہ وہاں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے اوپر جہاں فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے آئے تھے، وہاں بھی آپ کا تذکرہ کیا جائے گا۔ امتی لا الہ الا اللہ کہے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہنا ہوگا اس کو۔ اتنا ذکر کیا کہ آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ فرمایا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ۔ لیکن جب باری آپ کی آئے گی تو آپ کو کہا جائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی سب ہیں، رسول سب ہیں، لیکن اللہ نے رسول کا لقب صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کلمے میں عطا فرمایا کہ اتنا ذکر بلند کریں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ دنیا انسانیت میں کوئی کمبخت اور ملعون انسان اگر آپ کی شان میں گستاخی کرے گا، خدا کی قسم وہ انسان جو شان میں گستاخی کر رہا ہے، اگر اسلامی حکومت ہو تو واجب القتل ہے وہ انسان، لیکن اس کے شان میں گستاخی کرنے سے آپ کی شان کبھی گھٹے گی نہیں، کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذکر تو آپ کا بلند ہو چکا ہے، بلند ہو چکا ہے، کسی کے گھٹانے سے گھٹے گی نہیں یہ شان، یہ تو ہو چکا ہے ذکر بلند۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، کہ تنگی حالات ہے لیکن آسانی بھی آئے گی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ لوگوں کو دعوت سے فارغ ہو جائیں تو اپنی ذاتی عبادت کے اندر لگیں، وہ بھی دعوت ہے لیکن وہ دعوت بالواسطہ ہے اور یہ دعوت بلا واسطہ ہے، کہ آپ لوگوں کو دن بھر دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، لیکن فرمایا کہ پھر آپ ان کو دعوت دینے کے بعد اپنی نماز، اپنے ذکر، اپنی تلاوت کے اندر بھی مشغول ہو جائیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے دل کو اللہ سے آپ جوڑ لیں۔ آج کے بارے میں یہ پڑھا گیا، جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔